ہم اللہ پاک کو کبھی پہلا اور واحد آسرا نہیں مانتے بلکہ ہمیشہ آخری آسرا سمجھتے ہیں، اسی لیے بھٹکتے رہتے ہیں۔ زندگی ہر بار نیا سبق ہی پڑھاتی ہے۔ ہم ایک امتحان کی تیاری کر لیتے ہیں تو وہ نیا پرچہ تھما دیتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اللہ پاک کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچوں میں گم ہارنے کے قریب ہوتے ہیں کہ اچانک کچھ ایسے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں کہ حوصلہ بحال ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے، وہ ہمیں امید کی کرن تھما دیتا ہے۔ اللہ پاک جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے بھی ہونا نکال دیتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد پاؤ گے۔ شکر کے ذریعے اللہ پاک کی مدد کو پائیں۔ جو اپنی طبیعت میں شکر کا مزاج رکھتا ہے، اللہ پاک اس کے کام بناتا چلا جاتا ہے۔ ہر معاملات میں اللہ پاک سے سرگوشی اور ہم کلامی کو اپنا معمول بنائیں، اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ پاک اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ پاک کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ پاک کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ کوئی بری سے بری سزا بھی اتنی وحشناک نہ ہوگی جتنا کہ آدمی کا دل سخت ہونا اور اس کا اللہ پاک سے دور ہونا۔ وہ وقت جب اللہ پاک کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق: زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی صبر سے کام لیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ امام شافعی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ پاک تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ میں نے پوچھا، تیری مدد کیسے ملے گی یا رب؟ جواب ملا، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، دیکھنا اللہ پاک تمہاری مدد ایسے کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔